بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اسلام شناسی کے دوسری کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ کلاس میں اسلام شناسی کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ اسلام اور مسلمان کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی طرف اشارہ کیا اور عرض کیا تھا کہ اسلام خدا کا دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک رہے گا۔ 1,24,000 پیغمبروں کا دین اسلام تھا، لیکن شریعتیں زمانے کے لحاظ سے بدلتی رہیں۔ اسلام آخری دین بھی ہے اور آخرین شریعت بھی ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرین نبی ہیں۔ جو بھی اس دین کی پیروی کرے گا وہ واقعی معنی میں سعادت مند اور کامیاب ہوگا، اور وہ پوچھ گرائی، نہل ایزم، بی ہدفی، لاوبالی سے نجات پائے گا۔ آج کی کلاس میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اسلام کا پیغام اور رسالت کیا ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ جب ہم اسلامی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا پیغام اور بنیادی میسیج یہ ہے کہ وہ انسانوں کو سعادت کی جانب ہدایت کرتا ہے اور انسان کی انفرادی اور سماجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اس بنا پر خداوند عالم خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کو واضح طور پر بیان کی ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمان کے لیے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، دین ہدایت ہے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے، اور جو بھی پیام اور جو بھی ہدایت انسانوں کو قیامت تک کے لیے ضرورت ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل میں مسلمانوں کی کچھ ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کی معارف کو جامع عملی پہنانا یا عملی جامع پہنانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کو معاشرے میں لاگو کرنا، نافذ کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس بنا پر خود خداوند ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک، جس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں شعر میں ترجمہ فرمایا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتے تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بدل نہیں سکتی، اور خدا بھی ہم اور آپ کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک ہم اور آپ نہیں چاہیں گے۔ جب تک ہم اسلام کو نافذ نہیں کریں گے، جب تک ہم اسلام کے قوانین کو نافذ کرنا نہیں چاہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم اور آپ کو بدل نہیں سکتی۔ اس بنا پر لازم ہے، یعنی ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ خود کو بدلنا چاہیں، اسلام کو جامعہ میں لاگو کرنا چاہیں۔ اس بنا پر خود قرآن ہم اور آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ من احیا فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک شخص کو زندہ کیا گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا ہے۔ اس بنا پر ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ خود سے شروع کریں، یعنی جب ہم خود کو بدلیں گے تبھی ہمارے جامعہ میں، تبھی ہمارے قوم میں، تبھی ہمارے ملت میں چینجنگ آئے گی۔ تو سب سے پہلا کام قرآنی نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا اس قوم کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم والے خود بدلنا نہ چاہیں۔ تو ہم اور آپ خود کو بدلیں۔ خود کو بدلنے کے لیے سب سے پہلا سٹیج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو ہم سے ہمارا خاندان بدلے گا، ہمارے خاندان سے بستی، بستی سے شہر، شہر سے ملک، ملک سے دنیا بدلے گی۔ اور اس وقت جب ہم اور آپ اس قانون الہی کو عملی کریں گے تو اس وقت یہ آیت ہم اور آپ پر صادق ہے کہ من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک شخص کو زندگی دی گویا اس نے پوری دنیا کو زندگی دی۔
لیکن اس کے مد مقابل میں آیت ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، لیکن اگر جس نے فساد کی، کسی کو قتل کی ناحق، گویا اس نے پورے دنیا والوں کو قتل کی، سارے لوگوں کو قتل کی۔ تو اسلام کی نقطۂ نگاہ سے یا اسلام کی تعلیمات اور معارف کی نگاہ میں ہم اور آپ اگر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک شخص کو مسلمان کیا تو گویا ہم نے پورے انسان، پورے دنیا والوں کو مسلمان، ہم نے ایک کو پیغام دیا، ہم نے ایک کو اسلام سکھایا، تو گویا اسلام کی نگاہ میں کہ آپ نے سب کو وہ پیام دین، پیام امنیت اور پیام اخلاق دیا ہے۔ لیکن جسی ایک پر بھی ظلم کیا تو گویا آپ نے پوری دنیا والوں پر ظلم کیا ہے، اس کا برابر ہے۔ اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں وہ مکاتب فکر، وہ لوگ، وہ فرقے، وہ گروپس جو ناحق مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مظلوموں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اسلام سے اور اسلام کے پیامات سے کتنا دور ہے۔ وہ اسلام جہاں ایک نفس کے قتل پر پوری کائنات کے انسانوں کے قتل کے برابر سمجھے، وہاں پہ یہ لوگ آ کے بے گناہوں کو قتل کر لے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے۔ یہاں پہ ہم اور آپ کو سوچنا ہے، ایسے مراحل پہ سوچنا ہے کہ واقعاً اسلام کے متون میں، اسلام کے سورس آف اسلام میں، قرآن میں اور آیات اور روایات میں کیا کہا جا رہا ہے اور یہ مسلمان کیا عمل کر رہا ہے۔ اس ناطے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے واقعاً اسلام دین امن ہے، اسلام دین ہدایت ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین حیات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جیسے کہ خود خداوند ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو، خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب وہ تجھے ہدایت کی طرف، حیات کی طرف دعوت دے، جب تمہیں وہ زندگی کی طرف بلائے تو لبیک کہا کرو۔ اسلام دین ہدایت ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین امن ہے۔ اسلام کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ مرحوم علامہ جواد مغنیہ لبنانی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم ہوا کے بغیر، جس طرح ہم آکسیجن کے بغیر، جس طرح ہم پانی کے بغیر، جس طرح ہم سورج کے دھوپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ویسے ہی ہم اسلام کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کی تعلیمات میں انسانوں کی زندگی کے تمام شؤون بیان کیے گئے ہیں یا نہیں؟ یا اسلام میں امت کی رہبری کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں؟ تو علماء اسلام اور دانشمند اسلام کے فرماتے ہیں کہ اسلام میں جوامع انسانی کی رہبری کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے انہوں نے بہت سی کتابیں اور بہت سے مقالات لکھے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کانفرنس، سیمینار اور جلسات دنیا بھر میں منعقد کیے ہیں۔ میں تمام علماء اور دانشمندوں کے ان کے رائے کا مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اسلام کے دینی متون اور منابع کا، یعنی سورس آف اسلام اور اسلامک ٹیکسٹ کا ٹھیک سے مطالعہ کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں کہ کیا اسلام انسانی معاشرے کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ کیا اسلام انسانوں کے تمام شؤون زندگی جیسے دینی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مشکلات کو برطرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں، یا دوسرے ادیان کے مانند انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ناکام ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ یورپ کے معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں یا ان کے مبانی افکار کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پہ جو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جو چیز وہاں پہ وجود میں آئی ہے، جیسے سیکولر نظام وجود میں آئی ہے، اومنزم وجود میں آئی ہے، ہیومنزم وجود میں آئی ہے، یا لیبرلزم وجود میں آئی ہے، یا نیشنلزم افکار وجود میں آئے ہیں، ان سارے افکار کی وجود میں آنے کی ایک وجہ عیسائی مذہب کی نااہلی اور ناکامی ہے۔ جب وہاں پہ یہ سارے شبہات وجود میں آئے، یہاں پہ مکاتب فکر وجود میں آئے، تو ان کے پاس، اس دین عیسائی کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ اس دوران پورے یورپ پر عیسائی مذہب حکومت کر رہا تھا۔ لیکن اس عیسائی مذہب کی نااہلی کی بنا پر یورپ کے دانشمند مجبور ہو گئے کہ انسانوں کو بہتر زندگی دینے کے لیے مختلف افکار، مختلف لائف سٹائل، مختلف نظاموں کو وجود میں لانے پر بس یہ بات واضح ہو جاتی ہے عزیزو، جب دین انسان کی ضرورتوں کو، سیاسی، سماجی، اقتصادی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا تو اس وقت انسان اس دین کی پیروی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
تو کیا اسلام بھی عیسائی مذہب کے مانند ان سوالوں کا جواب نہیں رکھتا، یا اسلام کے پاس ان سوالوں کا جواب موجود ہے؟ ہمارے علماء اور دانشمند فرماتے ہیں کہ اسلام کے پاس انسان کی تمام شؤون زندگی کے تمام شبہات اور سوالوں کا جواب موجود ہے۔ اس ناطے حجت الاسلام والمسلمین آقا عبدالحسین خسرو پناہ اپنی کتاب قلمرو دین اسلام میں لکھتے ہیں، اور کلامی اصول اور دین کے دیگر تعلیمات کی بنا پر اسلام ایک کامل ترین اور جامع ترین دین ہے، جس کو خداوند عالم نے انسانوں کے ہدایت اور سعادت کے لیے اور ان کی مادی اور روحانی، انفرادی اور سماجی ضرورتوں کو برطرف کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے، جس کو خود خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جس کے بارے میں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے کوئی بھی چیز اس کتاب میں نہیں چھوڑی جو تمہارے ہدایت کے لیے ضرورت تھی، ہم نے سب کے سب کو بیان کی ہے، اور تم سب کے سب کو پھر دوبارہ میرے طرف پلٹ کے آنا ہے، محشور ہونا ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے جو چیز لازم تھی وہ بیان کر دی ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اس کے بعد دوسری آیت میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو انتخاب کر دیا۔ خوب، اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیہ امت الا انزلہ فی کتابہ وبینہ لرسولہ، خداوند عالم نے ہر امت کی ضرورت کی وہ تمام چیزیں بیان کر دی ہیں، نہیں چھوڑی ہیں، مگر اس کے کہ ان تمام چیزوں کو یہ اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اپنے رسول کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق بھی فرماتے ہیں، ما من شیء الا وفیہ کتاب او سنہ، کوئی بھی چیز خدا نے نہیں چھوڑی مگر اس کی اس کو کتاب میں اور سنت میں بیان ہوئی ہے، یعنی کوئی بھی چیز کتاب اور سنت سے خارج نہیں ہے جو ہماری ضرورت کی ہے، جو ہمارے ہدایت کے لیے لازم ہے۔ ان آیات اور روایات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام دین کامل ہے، اس میں ہر چیز کو بیان کی گئی ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اور سعادت کے لیے لازم ہے، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی جو ہماری سعادت اور ہدایت کے لازم ہو۔ اب یہاں پہ آ کر اسلام نے عملی میدان میں بھی انسانی جوامع کی رہبری کی صلاحیت کو منوایا ہے اور مختلف مقامات پر لوگوں کی ضرورت کو برطرف کیا ہے۔ تاریخی شواہد بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ ویل دوران اپنی کتاب تاریخ تمدن میں لکھتا ہے کہ اسلام 5 صدیوں کے دوران یعنی 81 ہجری سے 597 ہجری تک اقدار، نظم و ضبط اور اچھے اخلاق کی توسیع اور معیار زندگی کا ارتقاء اور منصفانہ انسانی قوانین اور مذہبی رواداری یعنی دوسروں کے رائے اور افکار کا احترام اور ادب اور سائنس تحقیق کے معاملات بالخصوص سائنس، طب اور فلسفے میں دنیا میں سب سے آگے تھے۔ دوسری جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ تاریخ کا منحصر اور مگر سنہرا دور تھا کہ جب تمام مشہور شخصیتوں کو سیاست، تعلیم، ادب، جغرافیہ، تاریخ، ریاضی، کیمسٹری، فلسفہ اور طب جیسے علوم کے ماہرین کی حیثیت سے سامنے لانے میں کامیاب رہا۔ وہ اسلام کی 4 صدی ہارون رشید سے لے کر ابن رشد تک کی تاریخ تھی۔ تو اسلام کی عملی میدان میں بھی اسلام نے منوایا۔ اب اندازہ کرو، خلاصے کے طور پر اگر ہم اور آپ سمجھ لیں تو ان آیات اور روایات اور تاریخی شواہد سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں جوامع انسانی کی مدیریت اور ہدایت اور رہبریت کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اسلام کی تعلیمات پر تحقیق کریں، سوچیں، غور کریں، اسلام کے سیاسی، اقتصادی، سماجی سسٹم کو پڑھیں اور اس کے مطابق ایک معاشرے کو وجود میں لانے کی کوشش کریں۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ بس آج کے درس کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کے اعتقادی، کلامی اصول اور دیگر تعلیمات کے مطابق اسلام ایک کامل ترین، جامع ترین دین ہے، جس کو خداوند عالم نے انسانوں کے سعادت اور ہدایت کے لیے وجود میں لایا اور اس کی انفرادی اور سماجی، مادی اور معنوی یا روحانی ضرورتوں کو برطرف کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اسلام میں
جوامع انسانی کی مدیریت اور رہبریت کی صلاحیت موجود ہے، جس پر بہت سے آیات اور روایات کے ساتھ ساتھ تاریخی شواہد موجود ہیں۔ لیکن بس ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہم اسلام کو سیکھیں، اسلام کے قوانین کو سکھائیں، ہم اسلام کے دینی، سیاسی، سماجی، اقتصادی سسٹم کو خود بھی سیکھیں اور دنیا والوں کو انٹروڈیوس کریں، سکھائیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس دنیا پر حکومت ہوگی اسلام کی، اور جب یہ اسلام ہی ہوگا جو انسان کو اس ناامنی سے، بدبختی سے، طغیانی سے، لاپرواہی سے، بے چینی سے، بے ایمانی سے اور خشونت، بربریت، ظلمت، فسادات سے نجات دے گا۔ اس امید پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو وہ معاشرہ وجود میں آئے گا جہاں پر قرآن اور سنت پر عمل ہوگا، لوگوں کے حقوق کی پامالی نہیں ہوگی اور امن و امان کا ماحول ہوگا۔ پروردگارہ ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی اور اچھے مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔